بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اے نبی کہ آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت کو جھٹلانے والے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، جو جزا اور سزا کا دن ہے، جھٹلاتا ہے، یتیم پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا حق مار کھاتا ہے، اس کے ساتھ سلوک و احسان نہیں کرتا، مسکینوں کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس کار خیر پر آمادہ نہیں کرتا۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت دلاتے ہو، یعنی اس فقیر کو جو اتنا نہیں پاتا کہ اسے کافی ہو۔ پھر اللہ کا فرمان ہے کہ غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے تو نماز ادا کریں ورنہ ہضم کر جائیں۔ یہی معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیے ہیں، اور یہ بھی معنی ہیں کہ مقرر کردہ وقت ٹال دیتے ہیں، جیسے کہ مسروق اور ابو الضحیٰ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں یتیموں کو دھکے نہ دو۔ عطا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ فرمان باری میں عن صلاتہم ہے، فی صلاتہم نہیں، یعنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں فرمایا، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہ لفظ شامل ہے ایسے نمازی کو بھی جو ہمیشہ نماز کو آخری وقت میں ادا کرے، یا عموماً آخری وقت پڑھے، یا ارکان و شروط کی پوری رعایت نہ کرے، یا خشوع و خضوع اور تدبر و غور و فکر نہ کرے۔ لفظ قرآن ان میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ یہ سب باتیں جس میں ہوں وہ تو پورا پورا بد نصیب ہے، اور جس میں جتنی ہوں اتنا ہی وہ ویل والا ہے اور نفاق عملی کا حصے دار ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے، جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرے۔ یہاں مراد عصر کی نماز ہے جو صلاۃ وسطیٰ ہے، جیسا کہ حدیث کے لفظوں سے ثابت ہے۔ یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور کبے کی طرح چونچے مار لیتا ہے، جس میں اطمینان ارکان بھی نہیں ہوتا، نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، بلکہ ذکر اللہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کیا عجب کہ یہ نماز محض دکھاوے کی نماز ہو تو پڑھی نہ پڑھی یکساں ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں، یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے بادل نخواستہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا یہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں نمازی بنتے ہیں۔ کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اس کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جتنی مرفوع احادیث اس سلسلے میں اس بات کے تحت امام ابن کثیر نے ذکر فرمائے ہیں وہ ساری کی ساری احادیث اسنادی حیثیت سے ضعیف ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ شرعی وقت سے نکال دیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، یہ معنی بھی ہے کہ اول وقت میں ادا نہیں کرتے،
ایک موقوف روایت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تنگ وقت کر ڈالتے ہیں، پس جس طرح یہ لوگ عبادت الہی میں سست ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ برتنے کی کم قیمت چیزیں لوگوں کو اس لیے بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا کام نکال لیں اور پھر وہ چیز جوں کی توں واپس کر دیں۔ پس ان خسیس لوگوں سے یہ کہاں بن آئے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں یا اور نیکی کے کام کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور دیگر مفسرین معتبرین سے بھی کہ معون کا مطلب ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز میں ریاکاری ہے اور اس کے مال کے صدقے میں روک ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں، نماز تو چونکہ ظاہر ہے پڑھنی پڑتی ہے اور زکوٰۃ چونکہ پوشیدہ ہے تو ادا نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معون میں ہر وہ چیز ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے کدال، پھاوڑا، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہی مطلب بیان کرتے تھے، اور روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم اس کی تفسیر یہی کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ ہر نیک چیز صدقہ ہے، ڈول اور ہانڈی یا پتیلی مانگنے پر دینے کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعون سے تعبیر کرتے تھے۔ غرض اس کے معنی زکوٰۃ نہ دینے کے، وفاق نہ کرنے کے، مانگی چیز نہ دینے کے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بے جان چیزیں کوئی 2 گھڑی کے لیے مانگنے آئے اس سے انکار کر دینا، مثلا چھنی، ڈول، سوئی، سلبٹہ، کدال، پھاوڑا، پتیلی، دیگچی وغیرہ۔ علی حمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، جب ملے سلام کرے، جب سلام کرے تو بہتر جواب دے اور معون کا انکار نہ کرے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول معون کیا ہے؟ فرمایا پتھر، لوہا اور اسی جیسی اور چیزیں، واللہ اعلم۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ المعون کی تفسیر مکمل ہوئی۔